بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت تازہ ترین خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ٹرائل سائفر کیس میں وہ اب اٹک جیل کے اندر ہی ہوگا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ اب عدالت جیل جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے ذرائع سے، جو یہ کہیں کہ موجودہ سسٹم کے حامی جو صحافی ہیں اور ان کے کہنے پر چل رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذرائع سے خبر یہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیکورٹی ایشوز ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، یہی کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو عدالت میں آئیں، چاہے اس کو اسٹریچر پہ آنا پڑے، کہیں بھی آئیں، ان کو کون سے سیکورٹی ایشوز ہیں، قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا۔ اب کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے عدالت ہی جائے گی اب جیل کے اندر۔ اب آئین کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل کا حق سب کو ہے، آئین میں لکھا ہے، اور اب یہ فیئر ٹرائل کا انہوں نے یہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی نے رکھا تھا جی فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ فیئر ٹرائل کیا ہو سکتا ہے جیل کے اندر، جہاں نہ عام وکلاء کو اجازت ہوگی، نہ میڈیا کو اجازت ہوگی، نہ وہ کمرہ عدالت ہوگا، نہ اس طرح کا ماحول ہوگا۔ ایک شخص جیل سے ہی اس کو رکھ کے، جیل میں ہی وہیں پر رکھ کے وہیں اس کی عدالت لگا دی جائے، تو وہ کیا کوئی اوپننس ہے؟ تو یہ اب معاملات ہیں۔ صرف یہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ ہی نہیں ہے، پوری جماعت کے ساتھ ہے۔ اور آپ دیکھیے اگر پرویز الہی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو ان کی بھی گرفتاری اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چوہدری تک، جو کہ تحریک انصاف کو چھوڑ چکے لیکن پوری طرح سے چونکہ استحکام پاکستان پارٹی میں نے گئے، تو اب ابھی ان کو بھی کیسز کا سامنا ہے اور ان کی اہلیہ اس کی تصدیق بھی کر رہی ہیں، وہ سب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس کا ایک پہلو دیکھیے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ استحکام پاکستان پارٹی کوئی اپنا اس طرح کا وجود نہیں رکھتی، لیکن آپ دیکھیے کہ سارے چینلز کے لیے لازمی تھا کہ ان کو کٹ کرنا ہے، یعنی ان کو دکھانا ہے آپ نے کچھ تو بنے۔ اب پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں لوگ، چینل چینج کر دیں گے، اچھا کسی کو بھی چینج کریں گے نیوز کو، تو وہیں پر اگر نظر آئیں گے فردوس عاشق اوان صاحبہ، تو وہ کسی بھی چینل کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ پھر سوشل میڈیا پہ ہی جائیں گے۔ تو اس طرح ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ ارریلیونٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک مونوٹنس سی ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح میڈیا پہلے ہی برا حال ہے، جس طرح باقی اداروں کا ہے وہ بھی برا حال ہو گیا ہے۔ ابھی ایک خبر تو یہ بھی آ گئی کہ جو چیف سیکرٹری ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو ہٹانے کا کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور اس لیے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صحیح کام نہیں کر رہے، اور اس پر سینئر صحافی میں دیکھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں ہروائے تحریک انصاف کو، یہ ابھی جو خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشن ابھی حال ہی میں، اس میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے، تو یہ چیف سیکرٹری صاحب نے صحیح نہیں کیا، کسی صورت تحریک انصاف نہیں ہونی چاہیے تھی، تو اس لیے جناب ان کو ہٹایا جائے۔ اور باقی بھی اکاڑ پچاڑ نگران سیٹ اپ نے کی ہے بہت زیادہ، اور نظر آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اس طرح کارآمد نہیں ثابت ہو رہے اور اس سسٹم میں، تو ان کو اب وہ جس کو کہتے ہیں نا جی سائیڈ پر کیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے لوگ لانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو کام کر کے دکھا سکے، جو مقاصد ہیں سسٹم کے اندر کہ بالکل ہی مائنس اور تحریک انصاف کہیں نہ ہو، چونکہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک تحریک انصاف بالکل اس کا کوئی قلع کما نہیں ہو جاتا۔ یہ تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں، یہ اندر سے بھی ذرائع سے خبر چل رہی ہے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا۔ اس قلع کما کے چکر میں عوام کا قلع کما ہو گیا ہے۔ بجلی کے بلز دیکھیے، گیس 55 سے 60% مہنگی کرنے کا کہہ دیا ہوا ہے کہ جی آئی ایم ایف کی شرائط ہم مانیں گے، وہ سب کہہ رہے ہیں، علیہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ساری شرائط ہم نے ماننی ہے۔ بجلی کے بل صرف یہ ہے کہ جی کوئی پوری سردیاں آپ انہی کو بھگتتے رہیں گے قسط وار، یہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے آئی ایم ایف سے اجازت چاہیے۔ پھر گیس کے بل آ رہے ہیں، ڈالر جو ہے وہ 350 پر پہنچ گیا ہے، پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے، ایک طوفان مہنگائی کا مزید آ رہا ہے جس سے آپ اس طوفان کو بھول جائیں گے۔ اندازہ لگائیے پھر جب لوگ اس قابل ہی نہیں رہیں گے کہ نہ پیٹرول کم استعمال کرنا شروع کر دیں گے، بجلی کے میٹر کٹوا بیٹھیں گے، بجلی کا کم استعمال ہو جائے گا، اس سے ایک اور ہنگامہ ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے سسٹم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، سسٹم کا مسئلہ ہے عمران خان۔ اور اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہہ رہا تھا کہ جی وہ جیل سے تو رہا ہو جائیں گے، نظام کے تو قیدی رہیں گے، یعنی ان کو کوئی رہائی نہیں ملنی تحریک انصاف کے چیئرمین کو، یہ 1 سال تک ہے ہی نہیں۔ تو اصل خبر تو عمران خان ہے جی، جیل میں ہے، اچھا اگلی عدالت اگلا کیس، اوہو جیل میں ہی رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے۔ سسٹم کو اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ کو بجلی نہیں مل رہی، نہیں۔ اگرچہ جو نگران وزیر داخلہ ان کا کام ہے امن و امان کا قیام تاکہ الیکشن ہو سکیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی عدالتیں تو اس کو سہولت دیتی ہیں۔ تو ہر طرف آپ کو فوکس تحریک انصاف کے چیئرمین ہی نظر آئیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ اب استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں گئے فواد چوہدری،
تو پوری طرح سے تو اب ہوا یہ ہے کہ جناب ان کو بھی کچھ کیسز کا مزید سامنا ہے. اب خبر یہ ہے کہ حماد اظہر سمیت قاسم سوری سمیت 52 ملزمان کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمے میں علی زیدی، فواد چودھری، اعظم سواتی بھی نامزد ہیں. FIA تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر، مسرت چیمہ، جمشید چیمہ، قاسم سوری، اعظم سواتی، فواد چودھری، علی زیدی سمیت. اچھا علی زیدی بھی چھوڑ گئے، لیکن چونکہ استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں جا رہے. اور خبر یہ بھی ہے، بعض صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی کچھ چھوڑ کر لوگ جو ہیں وہ استحکام میں پاکستان پارٹی کی طرف جانا ہے ان کو. تو یہ اب معاملہ چل رہا ہے، تو اس پارٹی کو کھڑا کرنا ہے. یہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں اس ملک میں، چونکہ تجربہ گاہ ہے نا یہ، تو اب تجربے کریں. تجربہ ہی چل رہا ہے یہ. اور ایک اور یہ بڑا، اس سے جیسے ہم سیاسی استحکام لے کر آئیں گے، جسے معاشی استحکام آئے گا، کیونکہ استحکام نام اس لیے رکھا ہے پارٹی کا. تو ادھر جائیں جی. اگر ادھر فواد چودھری نہیں نظر آ رہے تو اب یہ دیکھیے علی زیدی سمیت 52 نامعلوم ملزمان کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر IG پنجاب، پولیس فورس اور دیگر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کے الزام میں PTI کے رہنماؤں کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ CI آفیسر کی مدعیت میں درج کرایا گیا، جس میں حماد اظہر، مسرت چیمہ، جمشید چیمہ، قاسم سوری، عمر سرفراز چیمہ، علی زیدی، فواد چودھری، اعظم سواتی بھی نامزد ہیں. اچھا اسی طرح یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ عمران ریاض خان، ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے. اب حیران کن طور پر وہ کتنے مہینوں سے وہ بیچارہ لاپتہ ہے، اور اب دیکھیے کہ اس کو بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے. اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چلیں آپ نے مقدمے میں نامزد کر دیا تو شاید اب آپ ایک کام کر دیں، آپ اس کو گرفتاری کر لیں، عمران ریاض کو. اتنی مہربانی کریں یہ FIA اور پولیس کہ اس کو گرفتار کریں. ڈھونڈ لیں گے تو گرفتاری بھی پھر آپ تو ڈال دیں، ظاہر تو ہو، سامنے تو آئے تو وہ کہاں ہے، تاکہ کسی عدالت کے دروازہ کو کھٹکایا جا سکے. عدالتوں کا جو حال ہے وہ تو ہے ہی، لیکن چلیں کسی صورت میں پتہ لگ گیا اس کی خیریت کا. پوری قوم منتظر ہے، گھر والے ہیں، اس کے بیوی بچے، والدین، بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، سب. تو کچھ تو پتہ لگے گا. یہی کر دیں اسی کیس کے چکر میں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کر کیا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے ایک یہ کوئی رات 10 بجے ان کی لیٹسٹ ٹویٹ ہم کہہ سکتے ہیں، فہیم اختر ملک صحافی ان کو وہ لکھتے ہیں اور اس کا جواب پھر فواد چودھری نے دیا. بجلی کے بلوں پر نگران وفاقی کابینہ کے اجلاس کو ختم ہوئے 10 گھنٹے ہو گئے، مگر تاحال اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا کہ فیصلہ کیا ہوا ہے. لگتا ہے مرتضی سولنگی صاحب سو گئے ہیں. اب یہ اچانک میں سمجھ رہا ہوں کہ جب یہ خبر سامنے آئی ہے تو اس کے بعد ایکٹیو ہو گئے فواد چودھری نے. یہ جب ان کا پتہ لگا جی FIA میں نام، تو انہوں نے 2-3 ٹویٹس کیے ہیں اب. اچھا جب مرتضی سولنگی بھی اب نگران وزیر اطلاعات ہیں تو فواد چودھری بھی وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے، تو وہ اس پر کہتے ہیں یہ جو اجلاس ختم ہوا 10 گھنٹے ہو گئے، کوئی اعلامیہ نہیں جاری ہوا بجلی کے حوالے سے. تو اس پر فواد چودھری لکھتے ہیں نگران حکومت پر PDM حکومت کی نالائقی کا بوجھ شفٹ نہیں کیا جا سکتا. سیدھی بات ہے، بجلی بنانے کے مہنگے پلانٹ لگائے گئے، اب 1400 ارب روپیہ آپ نے ان بجلی کے کارخانوں کو دینا ہے. حالات ہیں نہیں کہ حکومت سبسڈی دے دے. اب صرف سیاسی نعرے کے طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں سارا بوجھ نگران حکومت اٹھائے. اب وہ نگران حکومت کی سائیڈ بھی لے رہے ہیں، لیکن تنقید صرف اور صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ کر رہے ہیں، لیکن مقدمات ان کے اوپر نگران حکومت کے ہی دور میں درج ہو رہے ہیں. یہ بھی فواد چودھری صاحب کو پتہ ہی ہوگا. اچھا پھر جناب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نگران وزیر محمد علی کہہ رہے ہیں کہ PDM کی حکومت نے جان بوجھ کر آخری ماہ کی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی اور یہ فیصلہ نگران حکومت کے لیے چھوڑ دیا. پاکستان کے 2 تہائی بحران دراصل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پیدا کردہ ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. اب وہ تنقید اسی پر ہے. تحریک انصاف کا نام نہیں لے رہے، تو اب کیسز کا بھی پھر بھی سامنا ہے، لیکن تحریک انصاف کا نام ابھی بھی نہیں لے رہے فواد چودھری صاحب. اور اچھا اس کے ساتھ جو میں نے عمران ریاض کے بارے میں بات کی نا، عمران ریاض کا ٹویٹر اکاؤنٹ 11 مئی سے خاموش ہے، مگر اسے بھی نئے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا. وہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے پروپیگنڈا کرا ہے، اس نے یہ جرم کب اور کیسے سر انجام دیا. تو اب اس پہ احمد بڑائچ بڑے زبردست ریسرچر ہیں، یہ لکھتے ہیں وچ میں کریٹ ہیٹڈ امنگ جنرل پبلک اگینسٹ پنجاب پولیس، کہ پھر لوگ اس طرح سے متنفر ہو جاتے ہیں اداروں سے. اب فواد چودھری صاحب تو ہیں ہی، لیکن ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس پر ان کی اہلیہ جو ہیں وہ لکھتی ہیں کہ جی بالکل، ایک لاہور میں FIR پرسوں ہوئی ہے اور آج ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے. کیونکہ جب یہ صاحب نے لکھا فواد چودھری پر نئی FIR ہو گئی ہے تو اس پر وہ تصدیق کر رہی ہیں ہبہ فواد چودھری صاحبہ کہ جی بالکل ایک پرسوں درج ہوا ہے اور ایک آج ہو گیا ہے. اچھا اب دیکھیں دونوں میاں بیوی جو ہے نا نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. نواز شریفی عوام کو مہنگائی بجلی کے بلوں میں اضافے سے بچائیں گے، مریم نواز شریف. تو ہبہ لکھتی ہیں، ہبہ مطلب آنکھیں بند کر کے وہ انہوں نے ایموجی لگایا اس پہ. پھر یہ بڑا دلچسپ ہے کہ تقریباً 13 گھنٹے پہلے
تو اس کا مطلب ہے جب عمران خان صاحب کی رہائی کے احکامات آئے، خیر پھر دوبارہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی، تو لکھتی ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہے عزت دے، جسے اللہ چاہے ذلت دیتی ہے۔ اب دیکھیے اسی وقت میں جب عمران خان صاحب کے حق میں ایک فیصلہ آیا۔ اچھا جی، مغیث علی نے جب کہا تو انٹر بینک میں ڈالر 303 روپے کا ہو گیا، کوئٹہ میں چینی 180 روپے کلو، آٹے کی 100 کلو بوری 14,800، لاہور کے اوپن مارکیٹ میں چینی 160، پوش علاقوں میں 170 روپے فی کلو چینی، سٹاک مارکیٹ میں مندی، ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کے بل گلے کا توق، غریب کہاں جائے، اور وزیر اعظم تو کینیا جا رہے ہیں۔ تو ہبہ فواد چودھری کہتی ہیں جی تبدیلی، وہ کہتے تھے پرانا پاکستان، تو وہ تنقید دونوں میاں بیوی اس سسٹم پر یعنی ان پی ڈی ایم پر حکومت پر کر رہے ہیں۔ اچھا پھر جی بجلی 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان، جولائی کے ماہانہ فیول ڈسپمنٹ قیمت میں درخواست دائر، نیپرا کل سماعت کے بعد اضافے کا فیصلہ کرے گا، اضافے کی صورت میں صارفین پر 35 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ تو ہبہ صاحب فرما رہی ہیں یہ تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ پھر 8 گھنٹے پہلے پھر انہوں نے جو عمران خان صاحب اکثر آیت الحمد شریف کی، سورہ فاتحہ شریف کی آیت ہمیشہ اپنی تقریر سے پہلے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انہوں نے شیئر کی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ بھی تقریباً اب سے 9-10 گھنٹے پہلے۔ مریم نواز صاحبہ کی دلی خواہش ہے کہ ان کے والد وزیر اعظم پاکستان بن کر واپس آئیں۔ یہ وقاص سمجھتے ہیں یہ تحریک انصاف کے کارکن ہیں، اور یہ مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ضرور ان کو جواب دے رہی ہیں، یہ بات کر رہی ہیں۔ اچھا فواد چودھری صاحب نے شہزاد اقبال جو صحافی ہیں ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے، جس میں خواجہ صاحب نے جب کہا نا جی یہ بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں، ریلیف دیا جائے، جی ایس ٹی کم دیا جائے، جو شہزاد اقبال نے ان کو جو آئینہ دکھایا اس کو ری ٹویٹ کیا فواد چودھری نے۔ خواجہ صاحبان آپ کی حکومت گئے ہوئے صرف 15 دن ہوئے ہیں، یہ مہنگی بجلی کے پاور پلانٹس آپ کے لگائے ہوئے ہیں، بجلی کی قیمت اور اس پر ٹیکس میں اضافہ بھی آپ نے کیا، آپ نہ بجلی کی چوری روک سکے اور نہ اس کی مفت فراہمی روک سکے، تو جواب آپ تو جو آپ نہیں کر سکے اس کا بوجھ نگراں حکومت کیسے اٹھائے، وہ بھی آپ ہی کی لائی ہوئی ہے۔ تو جناب یہ فواد چودھری صاحب کے کچھ ٹویٹس ہیں ان کی اہلیہ کے، اور یہ صورتحال ہے، ان کے خلاف مقدمہ بھی ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جب تک پوری طرح وہ استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں جاتے یا تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد شدید تنقید نہیں کرتے جب تک عمران خان صاحب پر یا تحریک انصاف پر، تب تک تو یہ معاملات ان کے اس طرح نہیں سلجھ رہے۔ یہی حال اسد عمر کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رہا تو ہیں مگر کیسز کا ان کو سامنا ہے، لیکن جو لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں پوری طرح سے شامل ہو گئے ہیں، اور کے پی سیکشن جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب پر چھوڑا ہوا ہے، تو وہاں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے 7 خون معاف ہو چکے ہیں۔ تو ورنہ اگر تحریک انصاف میں ہیں پھر تو آپ جیل میں ہیں، یا آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، آپ کے گھر بار بھی توڑا جا سکتا ہے، آپ کے کاروبار بھی تباہ ہوگا، آپ کے مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی اہلیہ وہ سڑکوں پر ہوں گے، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے عثمان ڈار کے ساتھ جو ہوا ہے، کاروبار بھی بند ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ تو آپ اگر بیچ میں ہیں تو پھر آپ جیل سے تو باہر ہیں، لیکن پھر مقدمات کا آپ کو ہلکے آنچ پر سامنا ہے۔ تو فی الحال ہمیں یہی لگ رہا ہے پلان، اور یہی اس وقت ملک میں چل رہا ہے، اسی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو زیادہ ہمیں فوکس اسی طرف ہے۔ جہاں تک میں نے باقی عوامی مسائل کا عرض کیا تو عوام کے مسائل ہیں، وہ عوام جانے اور مسائل جانے۔ اللہ حافظ۔